یار ان کی اصل میں نا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا نیٹ پہلے درست کر لیں، پھر انشاءاللہ جل ہم آپ سے گفتگو کریں گے اس موضوع پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور گفتگو کرنا چاہتا ہے اس موضوع کے اوپر تو بفضل تعالیٰ عاجز حاضر ہے۔ اب آپ کی آواز آ رہی فیضان ہے۔ میری باقی بات چشتی سنیں رضوی، فیضان بھائی، ان کو کوئی الحمدللہ۔ نہیں سمجھ آنی۔ ماشاءاللہ نیچے نا بہت صاحب علم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو اٹھا لیں اگر یہ اوپر آتے نہیں ہیں نہیں، ساتھ لیپ ٹاپ۔ الحمدللہ سمجھ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کسی سے دعا کراتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کراتے تھے، ٹھیک ہے، بھائی آپ کو لیکن جو دو دوسرا چیزوں میں طریقہ، فرق ہی نہیں سنیں پتا تو تو آپ سنیں کیسے یہ یار، بات کر آپ سکتے ہیں؟ بال وہ ہی آپ نہیں کو کر، حدیث دے دیکھو رہے ہیں، بات تو قرآن کرنے کی دیں رائت دے رہے ہیں۔ بھائی، آپ عقلی دلائل کچھ نہ دیں، میری بات سن لیں۔ دوسری جو بات ہے نا کہ فلاں کے صدقے ہمیں یہ کر دے وہ کر دے، یہ جائز اچھا نہیں جی، ہے۔ چلیں چلیں، ابھی میں آپ کو نمبر طریقہ آ یہ بھی میں گیا آپ جی، کو جی بتاتا ابھی ہوں۔ سن لو۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اصل میں نا بیچارے خود کنفیوز ہیں۔ اگر میں آپ کو دیکھیں اس کی بھی دیکھیں اس کا بھی اگر جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ میں آپ جائز کو اس کا نہیں بھی ہے، جواب دیتا یا ہوں ابھی۔ غوث اعظم مدد، اس کے ذریعے سے مدد، اچھا جی، چلیں یا چلیں علی، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، آپ کہہ قطعاً رہے ہیں جائز نا، نہیں ہے۔ اللہ کے بندے آپ کہہ رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سکرین ذرا تھوڑی دیر کے لیے بڑی کر دیجئے گا، جزاک مہربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا، یہ کتاب ہے جی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد اس کی 4 ہے، صفحہ اس کا 83 ہے، 83۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال الحافظ ابو بکر البہقی، یعنی کہ مکمل وہ روایت نقل کر کے میں اپنا مستدل بیان کرتا ایک ہوں۔ منٹ، حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ حدیث یہ کی ہے کون جی سی کتاب ہے؟ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن آپ کثیر۔ کی یہ اچھا، اب یہ حدیث جس کی کتاب ہے کتاب سے یہ؟ انہوں نے لیا نا، جس کتاب سے انہوں نے میں لیا ایک ہے، سوال کر رہا اس ہوں، یہ کتاب کا حدیث کی نام ہے ستہ میں سے مصنف کون ابن سی ابی حدیث ہے؟ شیبہ۔ اب بات تو سن لیں اللہ کے بندے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب جس کتاب سے انہوں نے یہ روایت لی ہے نا، اس کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کتاب ہے جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال اصحاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، اور یہ بالکل صحیح السند روایت ہے، پیچھے مکمل سند ہے، اور سند ثابت کرنا، صحیح ثابت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے الحمدللہ، بالکل صحیح السند روایت ہے، کسی ایک راوی کے اوپر بھی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، فرمایا کہ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، فلان بھائی اے چھوڑ دیں، وہ چلا گیا ہے، وہ چلا گیا، چلا نیچے گیا۔ اسپارٹن بیٹھا ہوا ہے۔ اسپارٹن کہہ رہا جی میں وومن کی لائف پہ نہیں آتا، اسپارٹن لائف ہم لگاتے ہیں برو، تو ادھر آ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر آگے کوئی بات کر مسئلہ، لے۔ میں وہ لیپ یہ ٹاپ بھی آن کر اسپارٹن لوں جس کے اندر مکمل حوالہ جات موجود ہیں، لیپ ٹاپ بھی میں ساتھ میں بھائی آن کر لیتا براڈ ہوں۔ جو آپ بولو اس براڈ کے اوپر آگے بات کر لو، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسپارٹن کمنٹ کرو اگر کرنا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ وہ آ گیا واپس آ گیا۔ فیضان بٹ اور نہیں، صاحب اس کو چھوڑ دیجیے۔ ختم۔ اور فیضان جی بھائی جی جی، دکھا رہے تھے۔ اچھا، وہ جو الفاظ میں ذکر کر رہا تھا، وہ ساتھ میں نے سامنے اسکین لگایا تھا، وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ شخص عرضی پیش کر رہا ہے، کیا عرضی پیش کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے لیے دعا کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو گئی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ عمر سے کہو، عمر سے جا کر میرا سلام کہنا اور اسے کہو پریشان مت ہو، اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، یعنی کہ حضرت عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر رسول اللہ سے جو ہے وہ استغاثہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ ان کے خواب کے اندر آ کر جو ہے وہ انہیں بیان بھی کر رہے ہیں کہ بالکل جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے۔ اب دیکھیں کہ یہ روایت بالکل صحیح سند ہے، اور میں آپ کو اصل کتاب سے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، وہ تو پہلے میں نے دکھایا، وہ تو
دوسری روایت تھی نا جہاں سے وہ استدلال کیا گیا، میں آپ کو وہ کتاب دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ میں نے آن کر لیا، ذرا اسکرین ذرا بڑی کیجیے گا. اللہ اکبر. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، المصنف، کتاب المصنف لابن ابی شیبہ. ٹھیک ہے جی، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 18ویں اس کی جلد ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 31، صفحہ نمبر 31 ہے، کتاب الفضائل. اور یہ حدثنا ابو معاویہ عن العمش عن ابن ابی صالح عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال اصحاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم استسقي لامتك فانهم قد هلكوا فاتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فاقر له السلام واخبره انكم مسبقون وقل له عليك الكيس فاتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال يا ربي الو الا ما عجزت. یہ دیکھیں. اچھا یہ تو تھی ایک بات. اب کیا ہوا؟ حدیث کا نام کون سے حدیث؟ حدیث میں نے وہ آگے الفاظ سنائے تو ہیں، یہ دیکھیں میں دوبارہ سنا دیتا ہوں نمبر کہ رسول حضرت عمر کے دور کے اندر جب قحط پڑ گیا. آپ نے حدیث پڑھ لی ہے، یہ کون صحیح بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی کے کیا بندہ ہے مصنف ابن ابی آپ شیبہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ کی نہیں سمجھ آ رہی. یہ المصنف امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، کتاب المصنف ابن ابی شیبہ. مجھے حدیث کا یہ لیں جی، یہ یہاں پر جو میرے پاس نسخہ ہے نا، میرے نام پاس بتائے نا، نمبر اور نام بتائے تاکہ میں بھی دیکھ سکوں. بتاتا ہوں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ ہے جی 18ویں جلد ہے میرے پاس، جو ہے دار الکنوز اشبیلیہ للنشر و توضیح، یہاں سے یہ نسخہ چھپا ہے. اچھا جی، یہ کتاب الفضائل ہے، اس کی جو حدیث نمبر ہے اس نسخے کی وہ ہے 34,170 نمبر. ٹھیک ہے جی، ہاں 70 نمبر ایک. یہ روایت جناب اس نسخے کے مطابق یہ بیٹا دیکھیے پریشر مار کے نا صاف کر کے دیا پتہ ہے شور آ رہا ہے دونوں کی طرف سے. جی فیضان بٹ صاحب. جی جناب، میں نے وہ آپ کو عرض کر دیا، سارا حوالہ میں نے دے دیا اور سند بھی. کوئی حوالہ، یہ حوالہ نہیں ہے، حدیث بتائیں. پھر اس کو دیکھیں، میری بات سنیں، حدیث روایات اللہ کے ہزاروں بندے، غلط ہے. آپ نے حدیث کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے یار؟ آپ کوئی سستا سا نشہ کیا ہوا ہے یار آپ نے؟ میری یہ بات دیکھیں، سنیں. میری بات سنیں، یہ دیکھیں یہ سامنے کتاب بھی دکھائی ہے، یہ آپ کو حدیث نمبر بھی بتا رہا ہوں، اور حدیث کس چیز کا نام رکھا ہے آپ نے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ حدیثوں کے جو نام ہے، یہ جو کتاب کا نام یہ حدیثوں کے نام میں نہیں آتا، یہ تو کتاب ہے نا، کسی کی لکھی ہوئی ہے. اللہ آپ اکبر. سائے ستہ میں سے مجھے حدیث کا وہ کتاب کا نام اور نمبر بتا دیں، او میں درج کر لوں گا بھائی، بس. یار آپ کوئی بیوقوف انسان تو نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کہ کہاں پر یہ حکم موجود ہے کہ صرف حدیث صحائح ستہ کے اندر آتی ہے؟ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد سے احادیث کی کتابیں موجود ہیں، تمام کی تمام روایتیں صرف صحائح ستہ میں موجود ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے 3.5 لاکھ کے قریب حدیثیں یاد تھی، انہوں نے بخاری کے اندر تقریباً 7,500 لکھی ہیں، تو باقی روایات کیا دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں؟ کیسی بچوں والی بات کرتے ہیں آپ؟ دوبارہ پڑھے اس حدیث کو، دوبارہ پڑھے. چلو یہ ہوئی نا پڑھو، گل، صحیح کیا دوبارہ ہے، اس میں 10 دفعہ پڑھو، مشکل نہیں. کسی کو سمجھانے کے لیے 20 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، مشکل نہیں ہے. پڑھیں یار کمال ہو گیا، دوبارہ سن لیں یار. یہ لو، دیکھیں، قال اصحاب الناس قحط فی زمن عمر میں نے یہ سرچ کر دیا کہ حدیث کون سی ہے بس. او بھائی یار، اللہ اکبر بھائی، یہ روایت. اچھا یہ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک مزے والی چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ میرے پاس ایک منٹ، یہاں سے نہیں، ہاں یہاں سے پڑھتے ہیں. یہ شرح علامہ زرقانی میرے پاس ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ مختصر بات یہ ہے، آپ حدیث یہ بیان کر رہے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کر دوں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کی قبر پہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے مطلب التجا کی بھی، آپ کے جو امت ہے وہ مطلب مشکلات کا شکار ہے، اور پھر مطلب جو ہے نا قید کی وجہ سے پھر خواب میں آئے، پھر حضرت عمر کو یا کس کو حکم دیا اور انہوں نے وہ دعا کیا. یہ ہے نا حدیث، مفہوم یہ ہے. جی بالکل
حضرت عمر نے دعا نہیں کی ہے, حضرت عمر کو سلام دیا ہے اور وہ حضرت عمر کو سلام کیا گیا ہے, صحابی رسول ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتے ہیں. ابھی قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اور باہر سے وہ بول رہے ہیں, ایسی بات ہے. جی مجھے ایک بات بتاؤ, جی جی اشتیاق, میں نے کہا سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو 6 ماہ تک حضرت فاطمہ زندہ رہی ہیں, ان کی ملاقات کو نہیں ہے, اور تیسرے چوتھے صحابی سے ملاقات ہو رہی ہے حضرت 6 ماہ. او بھائی ٹھہر جو بات اور جناب علی اس کی سند پیش کریں, روایت کا نمبر بتائیں, روایت نمبر بتائیں. سند پیش نہیں کر رہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. سند پیش کرو, آپ نہیں کر ڈنڈیاں رہے, مارتے ہو ڈنڈیاں. یہ ضعیف حدیثیں بہت ساری ہیں من گھڑت. ہاں, آپ نے رفع دین کی حدیث والے کو لفظ واو مٹا کے اس میں ڈنڈیاں ماری, ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کا. یار آپ خاموش ہیں, باتیں نہ کریں, تقریر بڑی کریں. میں انہیں آج سند بھی دکھا دوں تاکہ ان کا یہ جو رونا ہے ختم ہونا. یہ بیس یہاں پہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں سند دکھائیں, روایت نمبر بتائیں, اوے اللہ کے بندو, یہ براڈ شیٹ کے اوپر لگائیے, آپ حدیث نمبر بھی بتائیں. پی ایل حدیث کا ٹاپک لے کے بیٹھ کے ہو, میں آپ کو سند دکھاتا ہوں. اور فضان بھائی یہاں پہ, فضان بھائی یہاں پہ بیس نہ کریں, یہاں پہ بیس نہ کریں, کیونکہ حدیث شیٹ کے نمبر, اوپر یہ حدیث لگائی نمبر جاتی ہے چاہیے. براڈ. یار یہ لکھی تو یہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو, یہ حدیث نمبر ہی ہے, اور حدیث کے نمبر کس کا نام رکھا یہ ہے؟ اپنا امن بہن نے حدیث نمبر کیا ہے بتائیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. لگا لیے. معاویہ بھائی 1 منٹ خاموش ہو جائے, کوئی بات نہیں. حدیث کا نمبر, حدیث نمبر بتائیں. اور وہ کون سی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ. جی یہ دیکھیں یہ سامنے ہے. یار یہ کیا بیس امن بہن ہے, یہ ادھر یہ بیس لگانے کی کیا نہیں آ رہا. ریلوی اور ایل حدیث. للکار اہل سنت پلیز 2 منٹ چپ پلیز کر پلیز یار, شیعت کے اوپر براڈ ہے, ادھر ہی رہنے دو یار. شیعہ جو کوئی نہیں آیا سکی کری آپس میں تب آپس پہ تم نے بیس لگا. فیضان بھائی چھوڑ دے وہ براڈ ٹھیک ہو ٹھیک ہے, یہ لیں یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں یار, یہ بات ہے بھائی تم نے بیس کرنی ہے, تم کو شوق ہے فیضان بٹ کی براڈ پہ چلے جاؤ, وہاں پہ بیٹھ کے بیس کرو. یہاں ہمیں بحث کا شوق نہیں ہے. بات کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. فیضان بٹ جو کیا ہے آپ کا, یہی نام ہے نا, اس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ, مشکل نہیں ہے. ہاں بس انہیں فالو کریں, ان کی براڈ پہ جائیں, آپ بہترین کر کے بیس کریں. سامی نیچے آیا ایک خنزیر کا بچہ, شیعہ پکڑ لو اسے, گجرات. یہ امن نے مجھے پھر وہی بات ہے, ان کو ایسے بولیں گے, طریقہ بنایا ہوا. یہ بار میں شربانوں پہ لعنت کر رہا ہے, بے شمار بے شمار. وہ نیچے وہ کرے, ان کو میوٹ کر دے, وہ نیچے وہ لکھ رہے ہیں, مطلب مجھے امن بہن ماڈریٹر, یہ اس کو نیچے میوٹ کر لو. اچھا فیضان بھائی, بات پتہ کیا ہے, حدیثیں ہیں مختلف قسم کی, ضعیف حدیثیں بھی بہت ساری ہیں. عزیر صاحب میں نے حدیث کیا ہے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں ہوں, میری ذمہ داری ہے, بالکل صحیح سند روایت ہے, میری ذمہ داری ہے. یہ مجھے ماڈریٹر بنائیے, اس کو میوٹ کریں نا امن بہن. ہم بھی تو چیک کر سکے حدیث نمبر بنا دیا میں نے, چیک کریں. حیرت والی بات ہے یار, میں نے 10 مرتبہ کم از کم اس کی آپ کو دکھائی ہے, اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں. کوئی بات نہیں, یہ بات ادھر پینڈنگ کرے, آپ کے براڈ پہ بھی آ جائیں گے, ہم بھی سرچ کریں گے. بہترین ہو گیا, یہ والی حدیث نا, یہ والی حدیث علامہ خادم رضوی صاحب فوت ہو گئے, ان کی تقریر میں بھی میں نے سنی تھی, لیکن میں اس کے اوپر اس لیے ایگری نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے کچھ حوالہ نہیں دیا. بس حدیث آج حوالہ مل گیا نا آپ کو, آج اس کے اوپر آپ سرچ کریے. یہ حوالہ نہیں ہے, یہ حوالہ نہیں ہے. نہیں اب دیکھو, یہ حوالہ نہیں ہے. آپ حدیث کیوں نہیں پیش, دیکھو ایسے لکھنے کا, فلاں نے کتاب لکھی ہے, فلاں بزرگ نے لکھی ہے, فلاں نے لکھی ہے, اور یہ حدیث جو انہوں نے, شامی صاحب انہیں آپ خود ہی بتا دیں, شاید آپ زبان سمجھ ایک کتاب لکھی ہے مسند حمیدی, اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, ایسے کتابیں بنا لیتے ہیں. سند ہے یا نہیں ہے وہ آپ کر لیجئے گا. یہاں پہ اس براڈ کو دیوبندی بریلوی علیہ حدیث پہ سے دور رکھے. یہ سابقہ شیعہ ہیں, اور ان کی براڈ پہ صرف اور صرف سیرت کو بات کر رہے ہیں. للکار اہل سنت صاحب اصلاح بھی تو ہونی چاہیے آپس میں.
یہ اصلاح تم ان کی براڈ پہ جاؤ، اصلاح کے جاؤ. یہ اشتہار کون سی کتاب ہم سب کی اصلاح ہوئی ہے، تمہیں ضرورت ہے تو جاؤ ان کی براڈ پہ جا کے اصلاح کرواؤ. نہیں آپ کیا نہیں، ایسی بات نہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں. نیچے بیٹھو پھر جا کے. عجیب بندے ہو. سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ اس براڈ پہ نہ کرو، شریعت کے اوپر رکھو، اور پھر وہی جناب جب آپ بات کر رہے ہیں تو کم از کم سمجھانا تو ضروری ہے نا اس بات کو. ڈراپ نہیں کریں، بات سنیں ایک دوسرے کی. اس طرح جو ہے نا بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے. کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا، جو نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں یا گیسٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ذرا سمجھ آنی پتہ کیا ہے، چاہیے. اس بحث کے نتیجہ آخر پہ یہی نکلتے ہیں، آپس میں گالم گلوچ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں لڑتے ہیں. نہیں گالی دینی نہیں چاہیے، بس آرام سے پیار وہ محبت. آخر پہ ہوگا یہی نا، ہمیں پتہ نہیں یہ براڈوں کے یہی نتیجہ نکلتے ہیں. جو جس کیا کہیں آپ کو، بس اس کو نہ آنے دیں، یہ اس بحث کو نہ لگائے، نہیں تو براڈ کا مقصد فوت ہو جائے. ایک بات چکا، ویسے بھی براڈ کا ٹائم جو ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے. لیکن کوئی بھی دینی حوالے سے بات ہو جس کا علم نہ ہو کسی کو تو وہ باجی ہو اصل جائے. میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر میں ایک دو بیان کروں نا تو یہ خود براڈ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا میری بات سنیں چودھری صاحب کیا فیضان صاحب ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ. اچھا چودھری صاحب اور اشتیاق صاحب اور عبدل صاحب، آپ نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری براڈ کا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو یہ فیضان بٹ صاحب کو کریں، میں ابھی براڈ لگاتا ہوں، آپ ادھر آ کے بات کر لیں، کیا خیال ہے؟ ہاں ادھر آ جائیں، ادھر کرے ٹھیک ہے باجی کو جانے دے کے لال چھٹی کرے. فیضان بھائی آپ دیکھیں، آپ کو فالو کر لیا ان تینوں نے؟ سید زادہ بھائی کو میں نے ابھی میسج کر کے بلایا ہے، آپ لوگوں کا جو مسئلہ چل رہا تھا. کیونکہ دیکھیں نا، یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، ہم نے اس کو رد کرنا ہے، یا غوث اعظم مدد، یہ خالص شرک ہے، ہم نے اس کو رد کرنا ہے. اچھا عزیر صاحب، آپ نے بھی یہ بات کی کہ خالص شرک. اچھا مجھے بتائیں کہ توحید اور شرک کا منشا کیا ہے، یہ ذرا بیان فرما دیں آپ، اگر یہی گفتگو ہے. نہیں اگر یہ گفتگو ہے وہ تو مشکل نہیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. آپ اپنے براڈ پہ آج میں ساری تفصیل دے دوں آدھا گا. گھنٹہ چھوڑ کر میں آپ کو چھوٹا دوست سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی مجھے سمجھ رہے ہیں ان بھائی کے صاحب. براڈ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف میں یہ بات کر رہا ہوں کہ توحید اور شرک کا منشا کیا ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب دے دینا، میں آپ کے باقی مطالبات ویسے ہی مان جاؤں. جی مسکان، الگ میں براڈ میں مجھے نا آپ سے دیکھو یہ توحید اور بات شرک کا لمبی ہو جائے گی میں لیکن پوری آپ کے نہیں ہوگی. سامنے نہیں کہنا چاہتی. جناب بتائیں نا توحید اور شرک کا منشا کیا ہے؟ کیا کہہ رہی مسکان؟ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو میں آپ سے نا علیحدہ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں اس سے؟ جی ان باکس میں آ جائیں آپ. ہاں شکریہ. اوکے. پینتھر صاحب اگر یہ براڈ چلائیں تو مشکل نہیں، ہم جوائن کر لیں گے. چلے فالو تو کریں نا ان کو، کوئی پینتھر بات بھائی نہیں. وہ آگے اپنا نا وہ موٹو بھائی نے روڈ لگا لیا، تو پھر وہاں پہ چلتے ہیں. ہاں میں فالو کر لوں ان کو. جی یار ٹھیک ہے. فالو آپ نے کرنا ہے، آپ نے ہمارے پیچھے آنا ہے. جی السلام علیکم. ہم نے نہیں السلام آنا، علیکم. ہم اللہ کے فضل سے کلیئر ہیں. اگر آپ ہمیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فالو کرو، ہم آ جائیں گے. اور بتائیں، اب میں آپ کو فالو نہیں کروں گا. عزیر اوبے بھائی فالو کیا ہوا ہے آپ کو. جی بھاجی میں بھی آؤں گا تو ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کرو تو ہمیں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، اس طرح کی دلیلیں ہمیں نہیں چاہیے. صحیح